دنیا میں سب سے زیادہ ایک ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے میرے پیارے ساتھیوں. اور بچہ اگر دودھ پیتا بچہ ہو تو دودھ پیتے بچے کو تو ماں کے بغیر اور ماں کو بچے کے بغیر قرار ہی نہیں ملتا ہے. اللہ نے نقشہ کھینچا قرآن کا, یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت, اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہے. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, اور حمل والی عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے. ڈر کی وجہ سے ان کے پیٹ کا حمل ختم ہو جائے گا, ایبارشن ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ, اور لوگوں کے چہرے پر ایسی ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی, اتنا ڈر ہوگا, ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ, لیکن کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہوگا. ترکی کا زلزلہ آیا, ہم نے ویڈیو کے اندر دیکھا لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. جب دنیا کے زلزلے کا یہ حال ہے تو قیامت کے دن کے زلزلے کا کیا حال ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ. قیامت کے دن انسان اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا, اپنے باپ سے بھاگے گا, اپنے بھائی سے بھاگے گا, اپنی بیوی سے بھاگے گا, اپنے بچوں سے بھاگے گا. قیامت کے دن تو ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی کہ میں کیسے بچ جاؤں. دنیا میں ہم مصیبت میں پھنستے ہیں, ہمارے ماں باپ ہمیں بچانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اولاد پر مصیبت آ رہی ہو تو ماں باپ بچانے کے لیے تیار ہیں. ماں باپ کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو اولاد کھڑی ہو جاتی ہے, بھائی بھائی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, شوہر بیوی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. قیامت کے دن کھڑا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. اللہ فرماتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. قیامت کے دن تو انسان کہے گا اے اللہ میرے بچوں کو تو لے لے, مجھے چھوڑ دے. وصاحبتہ واخی, اے اللہ میری بیوی کو لے لے, مجھے چھوڑ دے. میرے بھائی کو لے لے, مجھے چھوڑ دے. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي, اے اللہ میرے پورے خاندان کو لے لے, مجھے چھوڑ دے. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي, اے اللہ مجھے میرے علاوہ زمین جتنے لوگ ہیں تو سب کو پکڑ لے, لیکن اے اللہ تو مجھ کو چھوڑ دے. اللہ فرماتا ہے کلا, نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اِنَّهَا لَظَىٰ, اے میرے بندے تو نے جہنم میں جانے والا عمل کیا تھا, آج جہنم تیرے لیے تیار کھڑی ہے. آج جہنم بھڑک رہی ہے, آج جہنم دہک رہی ہے. نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ, تو نے اپنے چہرے پر فیس واش لگایا تھا, تو نے اپنے چہرے پر کریم لگائی تھی, تو نے اپنے چہرے کی بڑی حفاظت کی تھی. آج جہنم کی آگ تیرے اس خوبصورت اور ہینڈسم چہرے کو برباد کر ڈالے گی. نزاعۃ للشوا, آج تیری چمڑی کو بھون ڈالے گی, تیرے بدن کو بھون ڈالے گی, تیری کھال کو ادھیڑ دے گی. میرے بھائیوں, یہ زلزلے ہمیں اور آپ کو بہت بڑا سبق دے رہے ہیں. یہ زلزلے بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن کا زلزلہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگا. اور ایک آپ کو عجیب بات بتاؤں, ترکی کے اندر جب زلزلہ آیا, بہت ساری بلڈنگیں جو کروڑوں کی لاگت سے بنی تھی برباد ہو گئیں. مگر ایک بلڈر ایسا تھا جس کا نام رائیدن ہے, مسلمان ہے وہ بلڈر, ترکی کا رہنے والا, اس کی بنائی ہوئی کوئی بھی بلڈنگ نہیں گری. اتنا بڑا زلزلہ آیا, اس کی بنائی ہوئی کوئی بلڈنگ نہیں گری. اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری بلڈنگ کیوں نہیں گری؟ او میرے پیارے نوجوان بھائیوں, او لاٹری کے پیسے سے راتوں رات امیر بننے کا سپنا دیکھنے والوں, او جوا اور سٹا کھیلنے کے کھیل کے پیچھے اپنے مال کو برباد کرنے والے میرے بھائیوں, اس ترکی کے بلڈر نے جواب دیا کہ میں نے اپنی جتنی بلڈنگیں بنوائی ہیں, میں پورے شیورٹی کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ 1 روپیہ بھی میں نے حرام کا نہیں لگایا ہے, حلال کی برکت ہے یہ. اس نے کہا میرے باپ نے مجھ کو وصیت کی تھی کہ بیٹا
تو 100 روپے کی جگہ 10 روپیہ منافع کھانا، لیکن جو بھی بلڈنگ بنانا بالکل صحیح میٹیریل لگانا۔ اس نے کہا جب میں بلڈنگ بناتا تھا میں اپنے کاریگروں کے بھروسے نہیں رہتا تھا، میں انجینئروں کے بھروسے نہیں رہتا تھا، مجھے پتا تھا میرے ملک میں زلزلہ آتا ہے اور مجھے ایسی بلڈنگ بنانی ہے جو زلزلے میں بھی قائم رہ سکے، اس لیے میں نے اس بلڈنگ میں پورا بھرپور میٹیریل لگایا، میں نے کوئی چوری نہیں کی، کوئی بے ایمانی نہیں کی، اور آج اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اتنا بڑا زلزلہ آیا مگر اس بلڈر کی کوئی بلڈنگ تباہ نہیں ہوئی۔ ایمانداری اور حلال روزی کبھی برباد نہیں ہوتی میرے بھائی، اور حرام کی روزی کبھی کام نہیں آتی۔ ہمیں لگتا ہے ہم نے 1 لاکھ کما لیا، ہم نے 1 کروڑ کما لیا، وہ 1 کروڑ جو آپ نے کما لیا حرام طریقے سے وہ کہیں نہ کہیں آپ کے گھر والوں کو برباد کر رہا ہے، آپ کو برباد کر رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالی سود اور بیاج کے ذریعے کمائی گئی رقم کو مٹاتا ہے اور صدقہ اور خیرات کے اندر برکت دیتا ہے۔ سود اور بیاج کے ذریعے آپ جو پیسہ کما رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ منافع کما رہے ہیں، آپ پروفٹ کما رہے ہیں، پروفٹ نہیں، آپ لاس میں جا رہے ہیں، آپ گڈھے میں جا رہے ہیں۔ اور صدقہ خیرات آپ جو مدرسے میں مسجد میں اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے 5,000 دے دیا، 10,000 دے دیا، آپ گھٹا نہیں رہے، آپ بڑھا رہے اپنے کیپٹل کو۔ بھئی آج انسان اپنے پریوار کے لیے کیا کیا کرتا ہے؟ کتنے لوگوں نے اپنی بچیوں کے نام سے بینک میں کھاتہ کھلوایا ہوگا، گورنمنٹ کی اسکیم کا فائدہ لیا ہوگا، سکنیا سمردھی یوجنا، لڑکی پیدا ہوتی ہے یوجنا میں پیسہ لے لو، 18 سال کے بعد اتنا پیسہ ملے گا، گورنمنٹ کی اسکیمیں ہیں، لوگ لیتے رہتے ہیں۔ کیوں لیتے ہیں بھائی؟ بچوں کے بھوشیہ کی فکر ہے۔ کسی نے 4 پیسے کما لیے تو برہروا میں، پاکڑ میں، کسی اچھے علاقے میں زمین جائیداد خرید لیتا ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کے کام آئے۔ بہت اچھی بات ہے، آپ زمین جائیداد خریدے بنائیں، بہت اچھی بات ہے، حلال طریقے سے خوب پیسہ کمائیں، لیکن یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں کہ آپ کے بچوں کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ان کے کام آنے والی، آپ کے مرنے کے بعد بھی ان کے کام آئے گی تو آپ کی نیکی کام آئے گی، آپ کا عمل کام آئے گا، آپ کا تقوی کام آئے گا۔ اور میں اس کا پروف آپ کو دے سکتا ہوں، پروف دوں آپ کو، ایک پروف قرآن سے دیتا ہوں اور ایک پروف میں نے سچا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ پروف بھی میں آپ کو دیتا ہوں۔ قرآن کا 16واں پارہ اٹھاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ایک بستی کے پاس سے گزر رہے ہیں، دونوں بھوکے پیاسے لمبا سفر کر کے آئے ہیں۔ دونوں جب بستی میں پہنچے تو بستی والوں سے کھانا مانگا، بستی والوں نے ان کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ بڑے مہمان نواز ہیں، میں تعریف کرتا ہوں بنارس میں اور آس پاس کے علاقوں میں جب جاتا ہوں، میں کہتا ہوں صاحب بنگال میں اور جھارکھنڈ میں تقریر کرنے جاتا ہوں، ہمارے بنارس میں مہمان آئے گا دسترخوان پہ کھانا رکھ دیں گے، مہمان ٹھیک ہے اپنے حساب سے جتنا نکالنا ہے نکالے گا، لیکن یہاں تو اس کو مہمان نوازی کے خلاف مانا جاتا ہے، یہاں تو مہمان کے پلیٹ میں خود کھانا ڈالا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ کہیں بڑا نقصان دہ بھی ثابت ہوتا ہے، کبھی کبھی مہمان بیچارہ جو ہے پریشان ہو جاتا ہے، آپ اس کی پلیٹ میں زیادہ کھانا نکال دیتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے کلچر ہے، انڈیا میں ہر جگہ کا، ہر اسٹیٹ کا اپنا ایک کلچر ہے۔ میرا ایک پروگرام ہوا جے پور میں، جمعہ کا دن تھا، جمعہ میں نے پڑھایا، جمعہ کے بعد گوشت آیا، روٹی آئی، گوشت بھی کھا لیا میں نے، روٹی بھی کھا لی، اب میں چاول کے انتظار میں بیٹھا ہوں، لوگ پانی لے کے آگے، مولوی صاحب ہاتھ دھو لیجیے، میں نے کہا بھائی چاول کہاں ہے؟ بولے چاول تو نہیں ہے، چاول نہیں چلتا ہمارے یہاں۔ میں نے کہا چاول کے بغیر میرا کھانا نہیں چلتا۔ کلچر ہے، کہیں کھانے کے پہلے میٹھا آ جاتا ہے، کہیں میٹھے کے پہلے کھانا آ جاتا ہے، دونوں چلتا ہے، لیکن مہمان نوازی یہ اسلام کا کلچر ہے۔ جس گاؤں کے اندر گھر میں مہمان آنے پر گھر کی عورتوں کی پیشانی پر بل پڑ جائے، ان کے ایمان میں کمی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی فرماتے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ،
اگر اللہ کے اوپر تم ایمان رکھتے ہو، قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہو، تو اپنے مہمان کی عزت کرو۔ مہمان آپ کے گھر کا کھانا کھانے کے لیے نہیں آیا ہے، آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ ماجد دیوبندی کا شعر ہے نا، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔